کسی نے سوال کیا کیا 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنے کی کچھ فضیلت ہے؟ کیونکہ کچھ علماء نے روزے کو 12 ربیع الاول کے ساتھ خاص کرنے کی بدعت کہا ہے۔ دیکھیے 12 ربیع الاول کے لیے خاص روزہ رکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے، واقعی میں یہ بدعت ہے اور یہ درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، اور کب کب رکھتے تھے؟ پیر اور جمعرات کا۔ آپ سے سوال ہوا کہ آپ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن نام اعمالی پیش ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں یہ اضافی الفاظ ہے اس دن مجھے اللہ نے پیدا بھی کیا تھا۔ آپ کی برتھ کا ڈے تھا منڈے، لیکن آپ 12 ربیع الاول کو رکھتے تھے، ایوری ویک میں منڈے کو رکھتے، اس لیے کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا 12 کو خاص روزہ رکھنا یہ بول کر کہ اللہ کے رسول نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا، پیدائش کی تاریخ پہ نہیں رکھا، اور ایوری ویک رکھا، ایئر میں ایک بار نہیں رکھا، یہ بات یاد رکھیے۔ 12 کو نہیں رکھا، ایوری منڈے رکھا، تاکہ اعمال بھی پیش ہوتے، اور دوسرا مجھے اللہ نے پیدا بھی کیا تھا اس دن، شکرانے میں ایک طرح سے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا وہ 12 ربیع الاول کو خاص نہیں رکھتے تھے آج تک۔ اور آپ کی پیدائش میں اختلاف ہے، اس بات کو یاد رکھیے، آپ کی وفات میں اختلاف نہیں ہے۔ آپ کی پیدائش کے تعلق سے جو زیادہ تر جو جس کو کہتے ہیں نا ایسے سیرت لکھنے والے جنہوں نے تحقیق کی، ریسرچ ورک کیا، ان کا کہنا ہے کہ آپ 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 کو نہیں، لیکن آپ کی وفات اور پیدائش کا دن سیم تھا، یاد رکھیں۔ مطلب آپ 9 کو پیدا ہوئے تھے ربیع الاول، اور ڈے منڈے تھا، اور آپ کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ڈے منڈے تھا۔ آپ یہ بات یاد رکھیں، وہ ایک چیز ہے۔ اور دوسری چیز یاد رکھیے، اس بات پہ کسی کا اختلاف نہیں کہ آپ کی وفات 12 کو، کسی کا بھی جس کو کوئی ڈاؤٹ نہیں، کیونکہ آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ نبی ہے، کسی کو نہیں معلوم تھا، لہٰذا تب کسی نے ریکارڈ نہیں کیا تھا۔ لیکن جب آپ کی وفات ہوئی تو آپ نبی تھے، پبلک پہ کرتے تو سب کو معلوم، تو آپ کی وفات تو پکا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ آپ 12 کو، تو لہٰذا 12 کو خاص کوئی روزہ رکھنا بالکل بھی درست نہیں۔ ہاں آپ عام روزہ رکھتے ہیں جمعرات کا، پیر کا، اور 12 ربیع الاول پیر کو آ گئی یا جمعرات کو آ گئی، یا 12 ربیع الاول آ گئی، سمجھ لیجئے لونار کیلنڈر اسلامی مہینے کے 13، 14 اور 15 کو، ایام 20 جس کو کہتے ہیں، تو ان 3 کا بھی روزہ سنت ہے، اور پیر و جمعرات کا بھی۔ تو اگر یہ 12 پیر جمعرات یا وہ 3 میں سے کوئی ایک دن آ گئی تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو معاف کرنا ہو تو 12 آئیں گی نہیں اس میں، پیر اور خالی جمعرات کو آئیں گی، 2 ہی اس میں آئیں گی انشاءاللہ۔ تو 2 اگر آ گیا، پیر آ گیا، جمعرات آ گیا، روزہ رکھنا، اور 12 آ گئے اس دن، تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تو کوئی اور تاریخ ہے ہی نہیں کہ آپ کو خاص کریں، تو خاص کرنا بدعت ہو جائے گا۔ عام اعتبار سے اگر آپ رکھ رہے تھے، رکھنے میں ہو گیا، آپ نے نظر کے روزے مانگے تھے، آپ کو یاد نہیں کب رکھنا تھا، آپ نے شروع کر دیا، آپ کو پتہ چلا آج 12 بھی رکھ لو، تو سوچ لیا تھا کہ میں رکھ لوں گا۔ اب اسلامی تاریخ تو آج کل کوئی پڑھتا نہیں، تو لگا کہ یہ چھٹیاں آ گئی، جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن کی رکھ لیتا ہوں، اور اس میں ایک دن یہ بھی آ گیا تو پھر انشاءاللہ وہ بھی مسئلہ نہیں۔ خاص مت کیجیے اس کو کہ نبی کی پیدائش کی تو میں شکرانے میں رکھ رہا ہوں، یہ بدعت ہو جائے گا۔ پہلے سوال کیا توحید کی بنیاد کیا کیا؟ خالی انسان شرک سے بچ جائے تو کیا توحید پہ ہو جائے گا؟ دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر شرک سے بچ جائے تو توحید پہ ہوگا، ایسا بالکل نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کی فطرت میں اللہ رب العزت نے توحید ڈالی ہے، مطلب کہیں نہ کہیں اس کو احساس ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، اور بنانے والا ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہیومن لیول پر مینیپولیشن کر کے اپنی سوچ سے اس نے 1، 2، 3، 4 پھر بنا دی، ایک الگ بات ہے۔ تو توحید ایک ایسی چیز ہے، یاد رکھیے، جس کا علم جو اللہ رب العزت انسانی فطرت میں ہے وہ چیز، لیکن جس کا کمپلیٹ علم تبھی انسانوں کو ملا جب اللہ رب العزت نے انبیاء کے ذریعے بات ہم تک پہنچائی۔ مطلب یہ ایسی چیز نہیں کہ آدمی سیلف گین کر لے، تو خالی کوئی انسان کسی وجہ سے یہ بولے کہ میں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کروں گا تو وہ توحید پر ہے، ہم ایسا نہیں بول سکتے، یاد رکھیں۔ تو توحید پر ہونا ایک الگ چیز ہے، جس کے لیے پورا ایک بیس ہے، زبان سے اقرار ہے، دل سے چیزوں کو ماننا ہے، اخلاصی نیت کے ساتھ کسی چیز کو ماننا ہے، پھر زبان سے اس چیز کا اقرار کرنا ہے، یاد رکھیے، عمل سے اس چیز کا اظہار کرنا ہے۔ تو یاد رکھیے ہم کو توحید بھی سیکھنا پڑے گا، اور توحید کا بیس یہ ہے کہ ایک اللہ کو ماننا، ایک بنانے والا، ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے، وہ جو کچھ سمجھے نا آپ، جو اللہ کے ناموں سے وہ ایک کو ماننا، اور ویسا ماننا جیسا کہ اس نے اپنے نبیوں کے ذریعے بتایا ہم کو۔ توحید کے معاملے میں یاد رکھیے، عقیدے کے معاملے میں آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کا معاملہ ایک تھا۔ شریعت کے معاملے میں حلال حرام کے اس میں ڈفرینسز ہوتے رہے، ٹھیک ہے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہم کو بتایا ویسا ماننا، یہ اصل توحید ہے، یاد رکھیں، آپ سمجھ۔ اور شرک کیا ہے؟ جو شریعت نے بتایا، ہم اپنے طور سے شرک نہیں بول سکتے، اسی جیسے بہت سارے لوگ کفر کو بھی شرک بولتے ہیں، نفاق کو بھی شرک بولتے ہیں، ہر گناہ کو بھی شرک بولتے ہیں، یہ تو شرک، ویسا نہیں، یاد رکھیں۔ تو لہٰذا شرک کیا ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، توحید کیا ہے اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے، یاد رکھیے، اور پھر توحید پر اپنے آپ کو قائم رکھنا ہے، اور شرک سے اپنے آپ کو بچاتے رہنا، تو یہ یاد رکھیں۔ تو اصل توحید یہ ہے کہ اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا، ویسے جیسے اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا، صحابہ کے ذریعے تک جو باتیں ہم تک پہنچی، اور سلف صالحین نے، اس کے بعد کے دور کے لوگوں نے جو حق پر تھے انہیں کیسے سمجھا، اس مطابق آپ عمل کریں، یہ توحید ہے۔ شرک کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، ٹھیک ہے، اور وہ خود قرآن میں اللہ نے بتایا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتایا، اور جہاں کچھ معاملہ کنفیوژن میں تھا تو صحابہ نے اور اس کے بعد کے لوگوں نے اس کو ایکسپلین کیا کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ ہم اس عمل سے، اس کو شرک کہتے ہیں، اس سے اپنے آپ کو ہر درجے بچائے، ہر درجے، مطلب اس کا
اکبر ہو، اصغر ہو، خفی ہو، جل ہر درجے اپنے آپ کو بچانے کی بہرحال کوشش کرے، یہ ہمارا کام. تو ایک انسان کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ وہ خالی اگر شرک نہیں کرتا تو توحید پر ہے، ایسا ضروری نہیں. یاد رکھیے ضروری نہیں، توحید کو بھی سمجھنا پڑے گا، شرک کو بھی سمجھنا پڑے گا. ہاں ایک آدمی توحید یہ بتا ایک اللہ ہے، اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس کے بعد بہت ڈیٹیل نہیں معلوم لیکن شرک سے وہ بچتا رہا، تو یہ تو بول سکتے ہیں اس کو، یہ ایک دم موٹا حصہ بتا رہا ہوں. لیکن اگر یہ انسان اگر مسلم نہیں ہے تو یاد رکھیے ظاہر سی بات ہے اس کے لیے وہ توحید نہیں کہ صرف شرک سے بچ جائے ہو، اس کے لیے کچھ اور اسٹیپس ہیں تو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن ایک مسلمان ہے اور وہ بولتا ہے کہ میں ایک اللہ کو ایک مانتا ہوں، ایک جانتا ہوں، جیسا اس کا وہ کرتا ہوں، اور یہ شرک ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بچ رہا ہوں، تو پھر آپ کا وہ بات کبھی کبھی صحیح بھی ہو سکتی کہ وہ توحید پر ہے اور شرک سے بچتا ہے تو انشاءاللہ اس توحید پر، لیکن وہ بیسیکلی مسلم ہے اور وہ ایک اللہ کو مانتا ہے، جانتا ہے، اسی کو رازق مالک اور اسی کو حاکم، اسی سے ہر چیز مانگتا ہے، زندگی کا دینے والا مانگتا ہے، موت کا دینے والا، نظر منت مرادیں اسی سے سمجھ نا، اس کا بیسک عقیدہ یہ ہے. پھر اس کو صرف شرک معلوم تو اس کا مطلب انشاءاللہ توحید پر. لیکن بیسیکلی جنرل آپ انسانیت بولیں گے تو ضروری نہیں کہ ہر آدمی جو شرک سے بچتا ہے وہ توحید پر. ٹھیک، تو تھوڑا وہ ایکسپلینیٹری ہے، تھوڑا وہ حالات کے اعتبار سے اس کا معنی بہرحال بدلتا ہے. دیکھیے اللہ کی قدر انسان کیسے کرے گا، اس کی عظمت کیسے اسے پتہ چلیں گی، وہ سب سے پہلے ہوگا کہ انسان علم حاصل کرے اللہ کی معرفت جس کو بولیں گے. اللہ کیا ہے اس کی معرفت گین کرنا ہوتا ہے، اس کا تعارف انسان گین کرے، وہ کیا ہے وہ نالج گین کرنا. سب سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کی عظمت اور اس کی قدر اگر ہم کو کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم کو جاننا ہوگا کہ اللہ ہے کیا. سمجھ رہے ہیں آپ، اللہ ہے کیا، ٹھیک ہے، وہ کیا ذات ہے. ٹھیک ہے، وہ جب انسان سمجھیں گا، اس کی معرفت بولیں گے آپ زبان میں، جب وہ نالج انسان گین کرے گا تو انشاءاللہ ساری چیزیں باقی جو ہونا ہے، اس کی عظمت، اس کی شان، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی، اسی کے لیے سب کچھ ہے، اسی کے لیے قربانیاں ہوں گی، اسی کے لیے انسان زندگی رکھیں گا، اسی کے لیے موت ہوں گی. ہر چیز میں وہ الحمدللہ بولیں گا، ہر چیز میں اس کی حکمت نظر آئیں گی اللہ کی، اس کو اور اس میں خوش رہیں گا، ساری چیزیں کریں. تو سب سے پہلے ہم کو اللہ کا تعارف، اس کی معرفت حاصل کرنا ہے، وہ کون ہے. جب وہ ہو جائیں گا تو ساری چیزیں. ہمارے پاس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچپن میں پیدا ہوتے ہیں، ہم مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم کو پڑھا دیا جاتا ہے، لیکن کوئی ہم کو اللہ کی معرفت نہیں سکھاتا، تعارف نہیں دیتا. اگر بچہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ابا نے یہ گاڑی کما لی تو ابا بولتے ہوں میں نے کمائی، وہیں اس کو اگر روک کے بولا جائے نہیں بیٹا یہ میری کمائی نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت نے جو توفیق اور جو صلاحیتیں مجھے دی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، مطلب وہ چیزیں میری ذریعہ بنی ہیں لیکن وہ سورس نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے. ہمارے ابا کے پاس تو فلاں ہے، مطلب شروعات دیکھیے ان کو تعارف ہی نہیں دیا گیا اللہ تعالیٰ کا، نتیجتاً وہ ہر چیز کو سمجھے نا، جیسا یہ میرے باپ داداؤں نے کمائی مل کے مجھے ان سے ملی. ہم یہ بول سکتے ہیں اللہ نے مجھے عطا کی یہ نعمت جو کہ میرے باپ داداؤں کے ذریعے مجھ تک آئی. آپ سمجھے؟ تو لہٰذا وہ معرفت نہیں ہے، رب سے محبت نہیں ہے، وہ الفت نہیں ہے، وہ انسیت نہیں ہے، کیونکہ اس کو ہم نے پہچانا ہی نہیں یاد رکھے. سب سے بیسک تو میں یہی کہوں گا کہ نالج گین کریں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں. جب وہ ایک بار ہو جائیں گے انشاءاللہ تو باقی ساری چیزیں سمجھنا آسان ہو جائیں گا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ اللہ کی معرفت وہ والی معرفت جس میں انسان زندگی بھر ہی اللہ کو ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے، نہیں وہ صوفیہ والی معرفت ہے، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں. وہ جو اللہ نے خود اپنا انٹروڈکشن کر دیا، یہاں وہ ڈھونڈنے میں لگے ہیں، بس پوری زندگی صرف اللہ کی معرفت معرفت معرفت، زمین آسمان پہاڑ چرند پرند میں خالی معرفت کے چکر میں مر جا رہے ہو. نماز غائب، روزہ غائب، زکات حج سب غائب، شادی بیاہ بھی غائب کر دی انہوں نے، معرفت میں لگ. میں وہ والی نہیں بول رہا ہوں، تو مجھے مس انٹرپریٹ نہ کرے کہ بھائی یہ کیا نیا لا لیا آپ نے، پہچان میں بولنا چاہ رہا ہوں. ایک بار وہ ہو جائیں گی تو باقی ساری چیز، اور وہ پہچان کے لیے آپ کو خود کو ریسرچ نہیں کرنا ہے، آپ کو جا کے ڈھونڈنا نہیں رب کون ہے، اس نے خود بتا دیا اپنے نبی کے ذریعے کہ میں یہ ہوں. وہ جو خود ڈھونڈنے کے چکر میں رہتے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے بعد بھی ساری زندگی معرفت ہی نہیں حاصل ہوتی. ابھی معرفت حاصل کر رہا ہوں، ابھی معرفت وہ ایک الگ ہی چکر ہے. میں جو بول رہا ہوں قرآن و سنت نے جو بتا دیا وہ پہلے گین کر لینا، اس کے بعد دیکھیے اللہ کی عظمت، معرفت، اس کی قدر، اس کی تعظیم، وہ ساری چیزیں ہمارے دلوں میں جاگ جائیں گی. ہمارے سمجھ میں میکسیمم اللہ کے تعلق سے ہم کرتے ہوئے اس کا ذکر کبریائی بیان کر، مطلب شرک کرنے والا بھی کبریا اللہ اکبر بول رہا، الحمدللہ بول رہا، سبحان اللہ بول رہا، اللہ ایک ہے بول رہا، لیکن پھر شرک بھی کر رہا ہے. اتنا ہے، باقی وہ پورے اسٹیپس غائب ہیں. لہٰذا معرفت سے شروع ہوں گے تو انشاءاللہ ساری چیزیں ہوتی جائیں گی. شیخ بچوں کو جب توحید یا اللہ تعالیٰ کا تعارف دیتے تو اکثر کراس کوشچن کرتے. اب وہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کو جواب دینا جمتا نہیں. پھر جیسے ہم کو سمجھائے بھائی اللہ کہاں ہے تو اپنے سے اوپر بتاتے، تو پھر وہ ٹیرس کو دیکھتے یا پھر آسمان کو دیکھتے اور اسی کو سمجھتے. جب ان کو بولے نہیں اس سے اوپر بھی ہے تو سمجھ نہیں پاتے، اور پھر کراس کوشچن ایسے کرتے کہ اپنے کو جواب دینا جمتا نہیں. ان کو بہت اینٹک سوال پوچھتے ایک دم. تو ایسی صورت میں کیا کرنا؟ دیکھیے بھائی نے وہ کیا کہ بچوں کو جب اللہ کا تعارف ہم دیتے ہیں، اس کے بارے میں ہم سمجھاتے ہیں تو وہ سوالات کرتے ہیں، ہم جواب جیسا اوپر ہے بولے تو وہ چھت کی طرف بتاتے ہیں، یا آسمان میں ستارے کی طرف، کبھی چاند کی طرف بولتے ہیں یہاں ہے کیا، سورج میں ہے کیا. اس طرح ہوتا ہے بچوں کی اپنی. سب سے پہلی چیز تو یہ بتایا آپ اس کو کہ اشارہ جو ہم آسمان کی طرف کرتے ہیں لیکن وہ اوپر ہے کہیں اپنے عرش پر. آپ سمجھ رہے نا، چونکہ آسمان بولنا ٹھیک نہیں، اللہ آسمان وہ بھی غلط لفظ ہو جائیں گے. آسمان بولتے ہی جو ہم دیکھتے ہیں بلو اسکائی، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں دیکھا جائے تو ریفلیکشن آف واٹر ہے بولتے ہیں لوگ. زمین سے جو پانی کے عکس پڑتا ہے اسی سے جو ادا ہمارا جو آسمان دکھتا، ٹھیک ہے، یہ گیسز کی وجہ سے دکھتا. تو بہت سے لوگ بولتے ہیں آسمان میں، غلط ہے. وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے عرش پر ہے،
تو ان کو یہ بتایا جائے گا یہ چھت نہیں, اس کے بھی اوپر کہیں. اب وہ تھوڑا بڑا ہوگا تو یہ بول سکتا ہے اوپر تو پورا اسپیس ہے, مطلب 5th 6th کا بچہ ہوگا تو اس کو معلوم پوری خلا ہے. بولا خلا کے اندر بھی ہم اس کو اوپر کی طرف اشارہ کریں گے, جہاں بھی رہیں گے اوپر کی طرف. تو ڈائریکشن ہے بولنا یہ, تو بولنا یہ چھت پہ نہیں ہے, بولنا ستاروں پہ آسمان میں نہیں ہے, ڈائریکشن اوپر کی طرف ہے, وہ اپنے عرش پر ہے, مستوی ہے. ٹھیک, سب سے بیسٹ پارٹ یہ آپ اسی کا اللہ کا ہے عرش پر. اور عرش پر جب بچہ بولیں گا تو انگلی اوپر کی طرف کریں گے, مطلب وہ اوپر کی طرف کہاں ہے, ہم کوئی فکس نہیں کر رہے یہاں, لیکن اوپر کی طرف کہیں. تو اللہ تعالیٰ کا عرش پر, آپ سمجھے. تو آسمان پہ ہے, اوپر ہے مت بولیے, پھر آپ عرش پر ہے. اور عرش کا ڈائریکشن کیسے دیں گے, انگلی سے اوپر کی طرف. تو اوپر ہے بولے تو یہ کوشچن آئیں گے, تو آپ عرش پر ہے, عرش کا ہے اوپر کی طرف ہے, کہاں چھت نہیں, اس سے بھی اوپر, اس سے بھی اوپر, اس سے اوپر کہیں تو بھی ہے, آپ سمجھے. لیکن وہ ہے کہاں ہے ایگزیکٹ میں ڈائریکشن ابھی نہیں دے سکتا, لیکن یہ ہمارا وہ ہے کہ اوپر کی طرف. تو یہ آپ ان کو سکھائیں. اس کے بعد بھی ان کے کوشچنس آتے, بیسیکلی بہت سارے کوشچنس آتے, آپ کچھ کا جواب دے اور کچھ کا بولے مجھے ابھی نہیں معلوم, میں آپ کو بعد میں جواب دینے کی کوشش کروں. اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے عقیدے کے معاملے میں, معاملات کے معاملے میں, بہت ساری چیزوں کے بارے میں بچے پوچھتے ہیں. ہمارا رویہ جو ہوتا ہے عقیدے کا, تو آپ نے ایک کوشچن کیا, ہر چیز میں ان کو ہم نہ بولتے ہیں, تو یہ تو بہت ٹپیکل کوشچن ہوگا عقیدے کے بارے میں. اللہ کہاں, یہ وہ, تو بولتے نہیں میرا بچہ تو کچھ بھی سوالات کرتا ہے, میرے کو تو مار ڈالیں گا, اتنے سوالات کریں گا. تو ہم بیسیکلی اس کو ہمارے لا علمی کی وجہ سے اس کو بھی جاہل رکھتے. تو پوچھنے دیجیے ان کو سوالات, پھر آپ ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کیجیے. آپ کو نہیں معلوم تو یہ بولیے اس کا تو مجھے جواب نہیں معلوم کر کے آتا ہوں, میں تھوڑا پڑھ لیتا ہوں بیٹا. تو اس طرح سے ان کو کرنا ہوگا آپ کا. لیکن چھوٹی عمروں سے ہی آپ کو ان کو یہ چیزیں, جیسا کہ سب سے پہلے جو کلمہ لا الہ الا اللہ ان کو سکھائے, اور بچوں کو آپ اگر کنٹینیوسلی بولتے رہے اللہ تعالیٰ کہاں ہے, صرف سوال کرے اور ان کو اشارہ سکھا دے, لفظ نہیں بولنا ان کو اوپر ہے اللہ کا. پھر جب بڑے ہو تو اللہ عرش ہے, اور ڈائریکشن عرش کا اوپر کی طرف ہے. تو نہ ہم آسمان بول رہے ہیں نہ اوپر بول رہے, ڈائریکشن عرش کا اوپر کی طرف. اوپر کہاں, ہم اس کو ایک پوائنٹ پہ روک رہے بھی نہیں کہ یہ ادھر آسمان پہ, نیلے آسمان پہ, ستارے سے اوپر. اوپر ہم اسپیس میں رہے تو کہاں رہیں گا, تو بھی اشارہ اوپر کی طرف ہوگا, جس زمین پہ ہم کھڑے رہیں گے وہاں سے. آپ سمجھ چونکہ ہم تو خلا میں نا ایک طرح سے, تو وہاں نارتھ ساؤتھ ایسٹ میں ڈائریکشن بہت مشکل ہے وہ کرنا دنیا میں, تو بس ادھر اوپر کی طرف اشارہ رہیں گا ہمارا. تو اس طرح سکھا ہے. پھر جو بھی کوشچن نہیں ہے, اینٹک ہو, مشکل ہو, عجیب و غریب ہو, جواب دینے کی آپ کوشش ہے. جب تک آپ وہ اٹینڈ نہیں کریں گے تو تب تک جو ہے ان کے اندر وہ صلاحیتیں ہم پیدا نہیں کر پائیں گے, دین کی بھی اور دنیا کی بھی. چونکہ دیکھیے عربی میں بچہ جاتا سوال نہیں کرنا, اسکول میں بچہ جاتا ٹیچر سے کچھ سوال تو ٹھیک ہے, گھر میں آیا کوئی سوال نہیں ہونا, کہیں بھی کوئی سوال کرنے کا اس کو چانس نہیں دیتا. جبکہ بیسک ہیومن ٹینڈنسی سوال کرنا, آپ سمجھیں, بیسک ہے, مطلب سوالات 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 جس کی کوئی انتہا نہیں. اور خالی آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ جائے, اتنے سوال کرتے ہیں کہ آدمی اکتا آ جاتا ہے. پھر ان کو بولنا پڑتا آج کے لیے اتنے بس, اب باقی سوالات کو اپن کل کریں گے, اور ریسٹ آف دا کوشچن کل کریں. تو آپ ان کو اٹینڈ کیجیے, جتنے آتے دیجیے, جو نہیں آتے بولیے مجھے نہیں معلوم, میں انشاءاللہ معلوم کر کے بتاؤں گا. اور پھر دھیرے دھیرے کر کے ان کے سوالات کو یاد رکھیے, نیکسٹ ڈے آ کے ان کو بولیے. اس چیز سے تو پھر ان کا علم دین میں بھی آگے بڑھیں گا, اور انشاءاللہ سے دنیا میں آگے بڑھیں گا. صحابہ کی اتنی کم عمروں میں اتنی صلاحیتیں آپ نے کیسے دیکھی, چونکہ بچپن سے وہ علم اور ہنر کے اندر تھے. علم بھی تھا اور ہنر بھی تھا کوئی چیز کو کرنے کا, دونوں میں جس کو بولتے ہیں نا ان کی پرورش ہو رہی تھی. اس کے نتیجے میں کم عمروں میں شاعر ہے, فوجی ہے, بزنس مین ہے نا, محدث ہے, مفسر ہے, سمجھے نا, مطلب اتنی کم عمروں میں اتنی صلاحیت تبھی تو پیدا ہوئی تھی. اب ہم 20 سال تک اس کو بڑے بات نہیں کرنا باپ کے سامنے, اب اس کے سوال کی اس کی عمر ہی چلی جاتی, پھر وہ سوال کہیں بھی اور کر کے آ رہا, وہ بھی مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ وہاں کیوں پوچھ رہا, ہم سے کیوں نہیں پوچھ رہا. تو وہ ڈیولپمنٹ رکھیے, آپ جواب دیتے رہیے, جاننی آئے ان سے معذرت بھی چاہیے, مجھے نہیں معلوم, اگلی بار ان کو دینے کی بہرحال کوشش کیجیے. لیکن یہ سلسلہ چلنا چاہیے, ہر معاملے میں یہ سلسلہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے, تبھی تو وہ اپنے بچپن سے توحید میں راسخ ہوں گے, اپنے عقیدے اور بلیف میں فرم ہوں گے, اور شرک اور ایسی برائیوں سے اپنے آپ کو جو ہے محفوظ رکھ سکیں گے اللہ کے فضل سے. شیخ یہ جب ہم کتاب و توحید کی بات گھر میں کرتے ہیں تو گھر والے بولتے ہیں کہ تم بچے ابھی, تم کو کچھ سمجھتا نہیں, ہمارے بالا سفید ہو گئے, تو وہ ان کی اصلاح کس طرح سے کرے گھر میں؟ بھائی نے سوال کیا کہ جب گھر میں کسی کو توحید کے بارے میں بتاتے ہیں یا شرک کے بارے میں, تو لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہماری تو عمریں گزر گئی, ہم نے یہ سب باتیں نہیں سنی, ابھی تم نئے بچے کیا کیا باتیں لا رہے ہو. دیکھیے اصل چیز جو ہم کو بتانا ہے لوگوں کو وہ یہ ہے کہ کتاب و سنت میں جو چیزیں وہ اصل ہے, کوئی اس سے ہٹ کر کرے گا تو وہ بالکل نئی چیز ہوگی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ عام ماحول میں توحید و شرک کے بارے میں انہوں نے زیادہ سن نہیں رکھا ہے, نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے جب آپ کوئی توحید اور شرک کی بات کر رہے تو نئی بات کر رہے ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہماری تو زندگی گزر گئی, اب تک ہم نے نہیں سنا, یہ کیا توحید, یہ کیا شرک لگا, یہ کیا نیاز منت مرادیں مانگنے, تبرکات اور یہ سب چیزوں کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں, یہ تو سب ایک دم بیکار بات ہے. سوال کرنے کا جو آپ کا جذبہ, یہ سب سے خراب چیز ہے, اس کی وجہ سے سب ماحول خراب ہو رہا, اور لوگ اسی کے اگینسٹ سے, سمجھے آپ. لہٰذا ہم کو پہلے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ میں جو بات کر رہا ہوں اگر کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے تو پھر یہ غلط ہوں گی, اور کتاب و سنت ثابت ہے, اور اگر آپ کی عمر بھی گزر گئی آپ نے نہیں سنا تو یہ آپ کا مسئلہ ہے, میری کوئی غلطی نہیں اس کے اندر, آپ سمجھ رہے. تو ان کو ایجوکیٹ کرنا ہوں میں یاد رکھیے. اور یہ دیکھیے یاد رکھیے, آپ دنیا کو سب کچھ بتا سکتے ہیں, بہت آسان جاتا ہے کبھی کو, لیکن اپنے گھر والوں کو سمجھانا اس سے مشکل کوئی بات نہیں. آپ ہو سکتا ہے دنیا کو سمجھائے,
دنیا کے پاس آپ جائے کہ بھائی میں آیا ہوں، میری تقریر سننے لوگ آ رہے ہیں، ایڈوکیٹ فیصل ہے سننے کو آ رہے ہیں، لیکن وہیں میرے فیملی ممبر کو بٹھا کے سنا سب سو جائیں گے بیٹھے بیٹھے. لوگ شوق سے سننے آئیں گے دوسری طرف، لیکن یہاں سو جائیں گے. ریزن کیا ہے سمجھے نا؟ یہ نیچرل ہوتا ہے. انبیاءوں کو بھی آپ دیکھیے سب سے زیادہ مخالفت بھی گھر والوں سے، اور سب سے زیادہ مشکل بھی ہوا گھر والوں کو منانا. بلکہ کچھ لوگ تو ایک طرح سے دیکھا جائے تو ناکام ہی ہو گئے اس معاملے میں، اپنی دعوت میں نہیں ہوئے، لیکن اس آدمی کو منا نہیں پائے جو کہ بیوی تھی نوح علیہ السلام، جو کہ بیٹا تھا ان کا نوح علیہ السلام کا. لوط علیہ السلام کی بیوی دیکھیے، ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو دیکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، کتنے رشتہ داروں کا بنا نہیں پائے. سمجھے آپ بات؟ تو لہٰذا مشکل ہوتا ہے. لہٰذا آپ کیا کریں؟ ان کو بولے نئی بات نہیں ہے، بولنا ابا امی، اور احسن طریقے سے ہوگا یہ سب کا، یا چاچا یا ماموں، جو بھی نئی بات نہیں ہے. نئی بات کب ہوں گی؟ جب میں قرآن و سنت سے ہٹ کے کچھ، کیونکہ ہم لوگ یہ چیز کو جانتے نہیں، اس چیز کے بارے میں سنا نہیں، تو ہم کو لگتا نہیں ہے، لیکن نئی بات نہیں ہے. ہم لوگ زیادہ زیادہ فضائل کے بارے میں سنتے ہیں، کبھی فضائل صحابہ کے ہو جائیں گے یا اعمال کے ہوں گے. سمجھے؟ دوسرا، اولیاء اللہ کے قصے اور کہانی ہمیں مشہور ہیں، اور ان کے واقعات اور ان کے کرامتیں ہم سنتے ہیں زیادہ سے زیادہ. ٹھیک ہے؟ یا تو اللہ کے ذکر کے بارے میں کرتے ہیں. اس کے علاوہ عقیدے کے بارے میں ایسا کوئی لیکچر لوگ آ رہے ہو رہے نہیں ہوتا ہے. جماعتوں میں بھی کوئی سسٹم نہیں، بہت کم لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں. سمجھا؟ تو لہٰذا ہوتا ہے. تو آپ ان کو سمجھائیں. اگر قرآن و سنت سے ہٹ کر میں کر رہا ہوں تو نئی بات ہے، اس میں ہے تو بولنا یہ پرانی بات ہے، یہ الگ بات ہے، ہم نے سنی نہیں. اور احسن طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، چونکہ یہ سب سے موسٹ امپورٹنٹ کروشل ٹاپک ہے. اس کو کبھی بھی ہماری ہٹ درمی یا ہمارے غلط رویے کی وجہ سے انہوں مایوس نہ ہو جائے کہ نہیں یہ تو کچھ سننے کا نہیں ہے. اس کا آپ خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ سمجھائے، چاہے وہ آپ کی بات کو سنے نہ سنے، آپ اپنا کام کرنے کی کوشش کرتے رہیں. ایک آج جو سیریز کا اختتام ہوا توحید اور شرک، اس کا مقصد یہ تھا، ہم سمجھتے کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دینا اور شرک سے دور رکھنا. تو کچھ لوگوں کو جب یہ بات بتائی جاتی تو وہ بولتے کہ یہ ٹھیک ہے بولے اپنی جگہ علم کی حد تک، لیکن اصل چیز ہے بولے کہ جب تک اپن دین کو نافذ نہیں کریں گے تب تک یہ توحید وغیرہ صرف باتوں سے بیان سے پھیلیں گی نہیں. تو اصل پہلے اقامت دین ہے، پہلے اس کے لیے کوشش کرو تو پھر توحید خود بخود آ جائیں گی. تو ان کا یہ ایسی جو سوچ ہے لوگوں کی، یا یہ صحیح ہے کیا واقعی میں اقامت دین توحید اور شرک سے پہلے آئیں گی؟ دیکھیے بنیادی سوال جو بھائی نے کہا، کیا اقامت دین مطلب دین کو قائم کرنا، اس کی شریعت کو قائم کرنا، اس کو اسٹیبلش کرنا، مطلب جس شریعت کو ہم مانتے ہیں اسی کے مطابق زندگی، ہمارے لا ہے جس کو کہتے ہیں، اس کو انفورس کرنا. تو یہ اصل ہے بھائی کا سوال ہے، یا پھر توحید اصل ہے پہلے؟ تو دیکھیے یاد رکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک لمبی تاریخ ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء جو آئے سب سے پہلے دعوت توحید ہی لے کر آئے. توحید کی دعوت کے بعد انہوں نے دنیا میں بہت کام کیے، لیکن اس کے بغیر نہیں ہوا کچھ بھی. اگر کوئی یہ بولے کہ جیسا کہ مجھے الیکشن میں جیتنا ہے تو میں بوتھ کیپچرنگ کے پلان میں ہوں، چونکہ بوتھ کیپچر ہوگا تو الیکشن میں خود اپنی جیت جاتے تھے، چونکہ ووٹ پورے اپنے کو ملتے. اور دوسرا طریقہ الیکشن ہے تو میں لوگوں کے دل میں اتر جاؤں اپنی بات لے کر، اور اس کے بعد وہ بوتھ میں جائے تو میرے لیے ووٹ ڈالے. دونوں میں سے کون سا طریقہ آپ بولیں گے صحیح ہے؟ لوگوں کے دل تک اپنی بات پہنچاؤں میں، لوگ اگر مجھے پسند کریں گے تو پھر مجھے ووٹ ڈالیں گے. اور دوسرا طریقہ ہے بوتھ پہ جاؤ، بوتھ کیپچر کرو. تو آپ جو بول رہے کہ پہلے اقامت کر دیں گے، مطلب پہلے بوتھ کیپچر کر لیں گے پھر ان کو توحید سکھائیں گے لوگوں، یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ سنت نہیں ہے، یہ طریقہ اللہ رب العزت کا نہیں ہے. انبیاؤں میں سے کسی نبی کی دعوت میں آپ یہ نہیں پائیں گے کہ پہلے دین کو قائم کیا اور بعد میں انہوں نے دعوت دی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی موجود ہے. اور اگر اللہ کا یہ سنت طریقہ ہوتا تو اللہ انبیاؤں کو سیدھے فرشتوں کی فوج یا لوگوں کے دل میں بات ڈالتا، اور ایسے لوگوں کو تیار رکھتا ہے کہ نبی ان میں اترتے اس کی بادشاہ ڈکلیئر کی گئی، اور اس نے اعلان کر دیا کہ یہاں شریعت نافذ ہو جائیں گی، اور پھر ایک علاقے میں شریعت نافذ کر کے پھر دعوت دی گئی کہ اب تم سیدھے جاؤ، تم سیدھے جاؤ، تم ایمان لاؤ اور تم فلاح کرو. ایسا نہیں ہو. پہلے دعوت دی گئی، ایک دو لوگوں کو انبیاؤں کو تکلیف دی گئی، انبیاؤں کی جانیں لی گئی، مال ان کا برباد کیا گیا، ان کو وطن سے بے وطن ہونا پڑا، در در وہ لوگ بھٹکے. ایک طرح سے پوری تاریخ ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہجرت کر کے گئے، صحابہ نے دو تین ہجرتیں کی، 2 بار ہجرت حبشہ کی اور ایک بار جو مدینہ کی، اس کے بعد نہ جانے اس کے بعد جو لوگ ایمان لائے کہا تھا ان کو جانا پڑا. اس کے بعد دعوت ہوئی، اس کے بعد لوگ جمع ہوئے، اس کے بعد مدینہ میں جمع ہوئے. مدینہ میں جمع ہوتے کہا جس دن پہ عمل کرتے ہم چاہتے وہی شاید ہم پہ نافذ ہو. پھر نماز آ رہی ہے، پھر یہ آ رہا ہے، پھر وہ ہو رہا ہے، پھر فلاں 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 ہو رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک اسلامک اسٹیٹ پھر بن رہا ہے. اگر ویسا نہ ہوتا تو اللہ نے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ بھیجا تھا، اسلامک اسٹیٹ قائم کرنا تھا، اور پھر نبی کا دعوت توحید کا مشن پھر چالو ہوتا تھا. ایسا کہیں نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی دیکھا نہیں گیا. سیدھا گنے چنے کچھ انبیاء جن کو اللہ نے ایسے زمانے میں پیدا کیا جب مسلمان ہی اطراف میں تھے اور مسلمانوں کے بادشاہ بن کے آئے. اور ان کے بیٹے جیسا داؤد علیہ السلام مسلمانوں کے بادشاہ تھے، مطلب یہودیوں وہ مسلمان تھے، ان کے بیٹے تو وہ تو مسلمانوں میں بادشاہ تھے نا. ایسا کہیں ہوا کافروں میں اللہ نے ایک نبی بھیجا جو بادشاہ بنا پہلے، اور پھر بولا کہ آپ ایمان کی دعوت ایمان لانا پڑیں گے. ایسا نہیں ہوتا ہے. لہٰذا اقامت دین ایک چیز ہے، لیکن وہ توحید سے پہلے نہیں. توحید سب سے بیس، سب سے پہلے، سب سے بنیادی چیز ہے. جب لوگ اس کو مان لیں گے اور اس کے مطابق عمل کرنے لگیں گے، یاد رکھیے، اور پھر سنتوں پہ چلیں گے اور کتاب و سنت شریعت کو مانیں گے، تب پھر وہ آئیں گے کہ پھر جس دین پہ ہم چلتے ہیں اسی کے مطابق ہمارے پر اس کے احکامات نافذ کیے جائے. تو اقامت دین بھی ہے، لیکن وہ توحید کے بعد ہے. یاد رکھیے، توحید سے پہلے کوئی چیز نہیں. یاد رکھیے، توحید پر کوئی قوم ہے
اس کے بعد بول سکتے کہ بھائی جو دین پہ عمل کرتے ہیں اسی کی شریعت اپنے اوپر نافذ کر, پھر اس کے بعد اور بھی دیگر چیزیں بنا لیں گے, لیکن توحید سے اوپر کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے, اور توحید کا پیغام لے کے ہی تمام انبیاء آئے تھے. تمام سورہ ہود اٹھا لیجیے, الگ الگ انبیاء کے واقعات, سب نے کیا کیا, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. یہ نہیں کہا کہ میری قوم میں تمہارے بادشاہ بنا کے بھیجا کیا, لہٰذا میں جو شریعت لیا وہ تم پہ نافذ کرنے, لہٰذا تم اس کو مان لو. کون مانتا تھا ان کی بات؟ تو کہا ہے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کو مانو, ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. کیا تم سوچتے نہیں, تم غور فکر نہیں کرتے, کیا تم سمجھتے نہیں؟